جو آج کی صورتحال ہے، آج وہاں پہ تہران میں اور 2 اور بڑے شہروں میں بہت بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور وہ حکومت کی سپورٹ میں ہو رہے ہیں۔ آف کورس ان کو ویسٹرن میڈیا تو کبھی بھی نہیں دکھائے گا، تو بازی تو آلریڈی پروٹیسٹ کے معاملے میں تو پلٹ چکی ہے، لیکن ان پروٹیسٹ کی ایک ہی ریسیپی ہوتی ہے اور وہ اتنی ہی خوفناک ہے، اس کو پورے کو عمل میں لانا جو کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اس میں کچھ آرگینک پروٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ ملا دیتے ہیں خریدے ہوئے بکے ہوئے لوگ اور ان سے پھر رائٹس کرواتے ہیں اور پھر وہاں پہ لاشیں بھیجتی ہیں اور پھر ویسٹرن پاورز جو ہیں انسانیت کو بچانے کے لیے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو ریسیپی یہی ہے، یہی ہم نے 2011 میں سیریا میں دیکھا، یہی ہم نے یوکرین میں ریسنٹلی یورو میدان میں دیکھا، جس کے بعد پھر وہاں پہ جو ہے اب جنگ کا سما ہے اور وہ جنگ ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ تو یہ ان پروٹیسٹ کی ریسیپی ایک ہی ہے، یہ آرگینک پروٹیسٹ تھے۔ وہاں پہ جو تاجر ہیں جن کو بازاری کہتے ہیں، بازار سے ریلیٹڈ فارسی کا لفظ ہے، تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پزشکیان حکومت نے ان کو ڈالرز دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے جب ان پہ بون کرشنگ سینکشنز ہیں، تو جو بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے آف کورس خرید و فروخت جو ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی میں کرنی ہوتی ہے، جو کہ ایران کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو ایران نے بڑی لمیٹڈ کوانٹٹی میں کہیں سے وہ ارینج کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان کیش جو ہے وہ ان بڑے بزنس مین کو دیتے ہیں اور وہ اپنا لین دین کرتے ہیں اور اس طرح سے کام چلتا ہے۔ جی جو کرنٹ حکومت ہے اس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ کرپشن ہو گئی ہے، کیونکہ کیش میں سارا کام ہوتا ہے۔ حکومت جو ہے، ایرانی حکومت آپ کو کیش دیتی ہے ڈالر، اور اس کے بعد اس میں کرپشن ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ بزنس کریں، جس کا آپ کا لین دین ہوگا ایرانین گورنمنٹ ڈالرز ان کو دے گی، اور اس کے ساتھ کولائڈ کر گیا جو ایرانی ریال ہے اس کی قیمت کا گرنا، کیونکہ اس کو ہولڈ کر لیا گیا وایا کرپٹو کرنسی اور گولڈ کے گلف کنٹری میں، جہاں پہ جو کچھ بزنس مین جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ تو وہاں جی پہ جب یہ دو چیزیں ملی تو بزنس مین کو لگا کہ ہم بالکل بینکرپٹ ہو گئے ہیں راتوں رات۔ جو ہے ایک طرف یہ کہ ہمیں اب ڈالرز نہیں ملیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ایرانی ریال کی جو وقت ہے وہ بہت گر گئی ہے۔ تو وہ بہت ایک آرگینک، ایک بڑے جائز قسم کے پروٹیسٹ لے کر بازار میں آئے، اور جب وہ آئے تو ان کے ساتھ پھر مل گئے رائٹرز۔ ان کے پروٹیسٹ تو حکومت نے اسی وقت ان سے بات کرنی شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ کو میس سکیل پر جلاؤ گراؤ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد مسجدوں سے لے کر پیٹرول پمپ، لوگوں کی، سویلینز کی گاڑیاں، دکانیں، وہ سارا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایون ویسٹرن جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی اوپنلی کہہ رہی ہے، اور اسرائیلی جو ان کے آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈلر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر جو آپ نے باڈی بیگز ہیں وہ کم کرنے ہوتے ہیں، ورنہ آپ پہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ جاتا ہے۔ تو اب حکومتیں یہ تجربہ اتنی دفعہ کر چکی ہوئی ہیں رجیم پلان کے پیچھے یہ احتجاج کا، کہ وہ اپنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اسٹرکٹ آرڈر دیتی ہیں کہ بندے نہیں مرنے چاہیے۔ اب چونکہ ان کے پاس آرڈر نہیں ہے، تو 114 لا انفورسمنٹ کے لوگ جو ہیں ان رائٹرز نے شہید کر دیے ہیں، لائن آف ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے پولیس والے، جو ویسے جو ہیں سیکیورٹی کو سنبھالنے والے، جی 114 لوگ جو ہیں وہاں پہ ان جو شر پسندوں نے شہید کر دیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنے بھی لوگ جو ہیں وہاں پہ مارے ہیں۔ تو تعداد جو ہے وہ تقریباً 350 سے 400 تک جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جی جاتا ہے۔ ویسے